بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے جمعہ غسل کے تعلق سے مسائل بیان کیے گئے تھے۔ اس میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ ننگے ہو کر اگر کوئی آدمی غسل کرے گا تو وہ غسل بھی اس کے وضو کے لیے کافی ہوگا، یعنی نہانے کے بعد دوبارہ وضو کرنا لازم نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جب سطر کھلا ہوا تھا، غسل کرنے میں آدمی ننگا تھا تو سطر کھلا ہوا تھا، تو اس صورت میں وضو کیسے ہو جائے گا؟ تو دیکھیں، سطر کھلنے سے، شرمگاہ کھلنے سے یا گانٹھی کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ننگے ہو کر نہائے اور نہانے کے بعد کپڑے پہن لے رہا ہے تو اس کا غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر آدمی باوضو ہے اور بیٹھا ہوا ہے، گانٹھی کھل گئی یا پورا ہی سطر کھل گیا تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹا کرتا ہے۔ وضو کب ٹوٹتا ہے؟ آگے یا پیچھے کے مقام سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تب وضو ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی بات کریں، گالی دیں، غیبت کریں، یہ سب اگرچہ ناجائز و حرام ہے لیکن ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا ہے۔ تو یہ غسل کے تعلق سے مسائل بیان کیے گئے تھے۔ آج سے وضو کے تعلق سے ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے۔ تو وضو کے بارے میں پہلے آپ یہ سمجھیں کہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور 1 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا۔ اور وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے چہرے کو دھلنا، اور دوسرا فرض ہے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھلنا، اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو گٹوں سمیت دھلنا۔ یعنی اگر چہرے کا کوئی بھی حصہ، یعنی پیشانی میں جہاں سے بال عادتاً اگا کرتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ادھر اس کان سے لے کر اس کان تک جتنا حصہ ظاہر ہے یہ سب چہرے میں آتا ہے، اور اس حصے کے ہر ذرے کو دھلنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی ایک بال بھی اگر دھلنے سے بچ گیا تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہاتھ یہاں سے لے کر پورا کوہنیوں تک، کوہنیاں بھی اس میں شامل ہیں، اگر انگلیوں کے سرے سے لے کر کوہنیوں کے درمیان کا کوئی بھی حصہ اگر دھلنے سے رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ بھی فرض ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا 1/4۔ سر کو 4 حصے میں بانٹیں تو جو ایک حصہ بنتا ہے اتنا، تو اتنے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے دونوں پاؤں کو گٹوں سمیت دھلنا، جو 2 ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہیں ان ہڈیوں کو دھلنا یہ بھی فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، یا گردن کا مسح کرنا ہے، یا کان کا مسح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سنت یا مستحب میں آتی ہیں۔ لیکن جو چیز فرض ہوتی ہے، نماز میں ہو یا وضو میں ہو یا غسل میں ہو، اگر اس فرض میں کوئی بھی کمی پیدا ہو گئی تو پھر نہ تو وضو مکمل ہوتا ہے اور نہ تو غسل مکمل ہوتا ہے۔ تو 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں۔ پہلی چیز ہاتھ دھلنا اور چہرہ دھلنا، دوسری چیز دونوں ہاتھ دھلنا، تیسری چیز چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھی چیز دونوں پاؤں کو گٹوں سمیت دھلنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور وضو سے پہلے مسواک کرنا یہ سنت ہے، نیم کی ہو یا زیتون کی ہو یا کسی بھی تیکھے درخت کی مسواک یہ سنت ہے۔ اب سوال کی طرف آتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مسواک نہ ہو تو اگر انگلی پھیر لے یا برش کر لے تو اس سے مسواک کی سنت ادا ہوگی یا نہیں، اور ایسے شخص کو سنت کا ثواب ملے گا یا نہیں؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس مسواک نہ ہو یا مسواک تو ہو لیکن مسواک کرنے کی وجہ سے دانتوں میں یا مسوڑوں میں کسی قسم کی تکلیف ہو جاتی ہو تو اس صورت میں انگلی پھیرنے سے بھی مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے برش کرنے سے بھی مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی اور انسان کو مسواک کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر مسواک موجود ہے اور مسواک کے استعمال پر قدرت بھی حاصل ہے تو مسواک کے ہوتے ہوئے اگر کوئی صرف انگلی پھیر رہا ہے تو اس صورت میں مسواک کرنے کی جو سنت کا ثواب ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ داڑھی کے جو بال چہرے کی حد سے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ان بالوں کو دھلنا ضروری ہے یا نہیں؟ وضو کی بات ہو رہی، وضو میں ان بالوں کو دھلنا ضروری ہے یا نہیں؟ چہرے کی حد سے نیچے لٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ داڑھی کو پیچھے کی طرف کریں اور یہ جو حصہ چہرے کی حد میں آتا ہے، جو بال چہرے کی حد میں آتا ہے تو یہ چہرے میں شامل مانا جائے گا، اور باقی جو داڑھی نیچے آتی ہے تو وہ چہرے کی حد سے باہر ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو یہ بال جو چہرے کی حد سے نیچے لٹکتے رہتے ہیں ان بالوں کو دھلنا وضو میں ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بال چہرے کی حد سے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ان بالوں کو دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ پورے بالوں کو دھونا یہ مستحب ہے، یعنی اگر آپ دھل لیں گے تو آپ کو ثواب زیادہ مل جائے گا، اور پوری داڑھی کا مسح کرنا، پورے پر گیلا ہاتھ پھیر لینا یہ سنت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو بال چہرے کی حد میں آتے ہیں تو ان بالوں کو دھلنا لازم اور ضروری ہے، اور جو بال چہرے کی حد سے نیچے آتے ہیں تو داڑھی کے ان بالوں کو دھلنا لازم اور ضروری نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بیسن وغیرہ میں کھڑے ہو کر وضو کرنا کیسا ہے؟ ہم کہیں جاتے ہیں ٹرین پر، سفر میں، یا کہیں گھر ہی میں بیسن لگی ہوئی ہوتی ہے، تو بیسن میں اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو اس کا وضو ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے کھڑے ہو کر وضو کرنا خلاف ادب اور خلاف سنت ہے، لہٰذا اگر آپ کے پاس بیٹھ کر وضو کرنے کا انتظام ہو، گھر میں ٹوٹی ہو اور آپ کے پاس بیٹھ کر آپ وضو کر سکتے ہوں تو اس صورت میں بیسن میں کھڑے ہو کر وضو کرنے سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر انتظام نہ ہو تو اس صورت میں اگر آپ کھڑے ہو کر وضو کر لے رہے ہیں تو یہ بلا کراہت جائز ہے، لیکن وضو دونوں صورتوں میں ہو جائے گا۔ اگر انتظام گھر میں ہو اور آپ بیسن میں کھڑے ہو کر وضو کر رہے ہیں تب بھی وضو ہو جائے گا، اور انتظام نہ ہو، مجبوری میں آپ بیسن میں وضو کر رہے ہیں کھڑے ہو کر تب بھی وضو ہو جائے گا، لیکن بغیر کسی ضرورت کے کھڑے ہو کر وضو کرنا یہ خلاف سنت اور خلاف ادب ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مونچھ اور بھاؤں کے جو بال ہوتے ہیں تو ان بالوں کے اندر کی کھال کو دھلنا وضو میں ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مونچھ اور بھاؤں کے بال اگر اس قدر گھنے ہوں کہ اندر کی کھال نظر نہ آتی ہو تو اس صورت میں مونچھ اور بھاؤں کے اندر کی کھالوں کو دھلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آدمی صرف اوپر کے بال پر پانی بہا لے گا تو وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر بال اتنے گھنے نہ ہوں بلکہ اندر کی کھال نظر آ رہی ہو تو اس صورت میں بالوں کو دھلنا بھی ضروری ہے اور بالوں کے اندر کی کھال کو دھلنا بھی ضروری ہے۔ اور عام طور پر ہمارے یہاں یا جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اگر غور کریں تو یہاں سب کی جو ہے کھال اندر سے نظر آ جاتی ہے، اگر قریب سے دیکھیں اتنی گھنی والی جو ہے بال یا مونچھ عموماً نہیں پائی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کی مونچھ یا بھاؤں اگر اس قدر گھنی ہے کہ اندر کی کھال نظر نہ آتی ہو تو اس صورت میں اگر بھاؤں اور مونچھ کے اوپر کے بال کو اگر دھل لیا جائے گا تو وضو ادا ہو جائے گا۔ اور یہی حکم داڑھی کا بھی ہے کہ داڑھی کے بال بھی اگر اس قدر گھنے ہوں کہ چہرے کی حد میں جو بال آتے ہیں اگر ان بالوں کے اندر کی کھال اگر نظر نہ آتی ہو تو صرف داڑھی کے اوپر والے بال کو اگر آپ دھل لیں گے تو وضو ہو جائے گا۔
اور اگر کھال نظر آتی ہو، داڑھی اتنی گھنی نہ ہو، تو اس صورت میں بالوں کو دھلنا بھی ضروری ہوگا اور بالوں کے اندر موجود کھال کو دھلنا بھی لازم اور ضروری ہوگا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ سر، کان اور گردن کے مسح کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سر کے مسح کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو تر کر لیں پانی میں بھگونے کے بعد 3 انگلیوں کو ملائیں، دونوں ہاتھ کی تینوں انگلیوں کو ملائیں، یہ کلمہ والی اور انگوٹھا جدا رہے، ان 3 انگلیوں کو ملائیں اور تینوں انگلیوں کو سر پر رکھیں پیشانی پر، اور انگلیوں کو کھینچتے ہوئے پیچھے گدی کی طرف لے جائیں، اور اس طرح لے جائیں کہ یہ آپ کی جو ہتھیلی ہے وہ سر میں نہ ٹچ نہ ہونے پائے، بلکہ یہ ہتھیلی سر سے جدا رہے، صرف 3 انگلیوں کو سب بالوں پر رکھیں اور پھیرتے ہوئے پیچھے گدی کی طرف لے جائیں، اور گدی کی طرف لے جانے کے بعد پھر واپس اس دونوں ہتھیلیوں کو پھر پھیریں، اور دونوں ہتھیلیوں کو پھیرتے ہوئے آپ پیشانی تک ہتھیلیوں کو لائیں، یعنی جاتے ہوئے صرف انگلیوں کو لے جانا ہے اور پھر واپسی میں ان ہتھیلیوں کو سر سے واپس لانا ہے، اور اس کے بعد یہ کرنے کے بعد جو کلمہ والی انگلی ہے، اس کلمے والی انگلی سے کانوں کے اندر کا مسح کریں اور انگوٹھے سے کانوں کے اوپری حصے کا مسح کریں، اور جو چھنگلی ہے یہ کانوں کے سوراخ میں ڈالیں اور اس سے کانوں کے سوراخ کا مسح کریں، اور جو یہ حصہ ہے ہاتھ کا بغل والا حصہ، اس سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کریں تو آپ کا مسح ہو جائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مسح کا صحیح طریقہ 3 انگلیوں کو لے جائیں، پھر ہتھیلیوں کو واپس لائیں، پھر کلمہ والی انگلی کو کانوں کے اندر پھیریں، انگوٹھے کو کان کے پیچھے پھیریں اور چھنگلی کو کان کے سوراخ کے اندر ڈالیں اور اس حصے سے گردن کے پیچھے کا مسح کریں، اور گردن کے اگلے حصے کا مسح کرنا یہ درست نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر کہیں نہیں آیا۔ تو گردن کے پچھلے حصے کا مسح کرنا یہ سنت ہے اور گردن کے اگلے حصے کا مسح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انگوٹھی پہنے ہوئے ہو تو وضو میں ان انگوٹھیوں کو حرکت دینا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انگوٹھی اس قدر تنگ ہو تو چاہے وضو میں ہو چاہے غسل میں ہو، اگر اس قدر تنگ ہو کہ پانی بہانے کی صورت میں پانی انگوٹھی کے اندر نہیں جا پائے گا اور انگوٹھی کے اندر والی کھال کو نہیں دھل پائے گا، تو اس صورت میں انگوٹھی کو ہلا کر اور پانی اندر تک پہنچانا لازم اور ضروری ہے، اور اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے کہ پانی بہانے کی صورت میں پانی خود بخود اندر پہنچ کر انگوٹھی کے اندر والی خال کو دھل دے رہا ہے، تو اس صورت میں انگوٹھی کو حرکت دینا اور ضروری نہیں، اور انگوٹھی کو ہلا کر اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ وضو میں کتنے ہونٹوں کو دھونا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منہ بند کرنے کی صورت میں ہونٹوں کا جو حصہ عادتاً ظاہر ہوتا ہے اور کھلا ہوا ہوتا ہے ان حصوں کو دھلنا وضو میں ضروری ہے۔ غسل میں کیا ہے کہ غسل میں اندرونی حصہ باہری حصہ سب کو دھلنا ضروری ہے، لیکن وضو میں منہ بند کرنے کی صورت میں جو حصہ باہر ہوتا ہے اتنے حصے کو دھلنا ضروری ہے، اور منہ بند کرنے کی صورت میں جو حصہ منہ کے اندر ہوتا ہے ہونٹوں کا ان حصوں کو دھلنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ بس آخری سوال یہ ہے کہ وضو میں جن اعضاء کا دھلنا ضروری ہے اگر ان میں سے کسی پر زخم ہو تو اس صورت میں وضو کیسے کیا جائے؟ اگر ہاتھ پر یا پاؤں میں یا چہرے پر اگر کہیں پھوڑا ہو یا کوئی چوٹ لگ گئی ہو تو اس صورت میں وضو کیسے کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وضو کے جن اعضاء پر اگر زخم ہو تو اگر اس زخم پر اگر پٹی نہ بندھی ہوئی ہو تو ہاتھ بھگو کر اس زخم پر ہاتھ کو پھیر لیا جائے اور زخم کے آگے اور پیچھے والا جو حصہ ہے اس کو دھل لیا جائے، اور اگر ہاتھ پھیرنے میں بھی گیلا ہاتھ پھیرنے میں بھی اگر تکلیف ہو یا پانی نقصان دہ ہو تو اس صورت میں زخم پر کوئی کپڑا رکھ لیں
اور کپڑا رکھنے کے بعد اس کپڑے پر بھیگا ہاتھ پھیر لیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ یہ پٹی نہ ہو زخم پر تب یہ صورت ہے کہ آپ گیلا ہاتھ زخم پر پھیر لیں، اور اگر یہ بھی نقصان دہ ہو تو کپڑا رکھیں اور کپڑے پر ہاتھ پھیر لیں، وضو ہو جائے گا۔ اور اگر پٹی بندھی ہوئی ہو تو دیکھا جائے گا کہ پٹی کو اگر آسانی کے ساتھ کھولا جا سکتا ہے، اور پٹی کو کھولنا اگر زخم کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اور پٹی ایسی نہ ہو کہ جسے آپ بعد میں نہ باندھ سکیں۔ بہت ساری پٹیاں ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر باندھ دیتے ہیں لیکن بعد میں انسان خود سے نہیں باندھ پاتا، تو اگر پٹی اس طرح ہے کہ جسے آسانی کے ساتھ کھولا اور باندھا جا سکتا ہے تو اس صورت میں پٹی کو کھولیں اور پھر اس زخم پر ہاتھ پھیریں۔ اور اگر پٹی کو کھولنا ممکن نہ ہو، یا کھولنا ممکن تو ہے لیکن باندھنے میں دشواری ہوگی، تو اس صورت میں پٹی کے اگل بغل والے حصے کو دھلیں اور پٹی پر گیلا ہاتھ پھیر لیں تو آپ کا وضو اور غسل ہو جائے گا۔ یہی حکم غسل میں بھی ہے کہ جتنا حصہ آپ دھل سکتے ہوں اس کو دھل لیں، اور جتنا نہیں دھل سکتے ہیں اس پر گیلا ہاتھ پھیر لیں۔ گیلا ہاتھ بھی نہیں پھیر سکتے تو اس پر کپڑا باندھیں اور کپڑے پر ہاتھ پھیر لیں تو آپ کا وضو اور غسل صحیح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل دینیہ سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔